السلام علیکم ویورز، میں ہوں انا اور آپ دیکھ رہے ہیں انارف ورلڈ۔ 3000 سال بعد فرعون کی لاش کی اصل شکل بنا کر تیار ہو چکی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کیسا دکھتا تھا، اس کا پورا ویڈیو بھی سائنٹسٹ نے ریکارڈ کر لیا ہے، جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کا سب سے طاقتور فرعون کیسا دکھتا تھا، یہ جاننا اب ممکن ہو گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے مصر کے بادشاہ رمسیس II، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، اس کی شکل بنانے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مصر اور انگلینڈ کے ویگیانکوں نے مل کر فرعون کی ممی کو ڈیجیٹلی کھولا، جس سے آرکیولوجسٹ کو اتہاس میں پہلی بار 3000 سال پہلے ہونے والی فرعون کے موت کے وقت کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ سائنٹسٹ نے پہلے فرعون کی ممی پر سٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کی کھوپڑی کا 3D تصویر تیار کی اور مصری لوگوں کے چہروں کی مماثلت اور پیمائش کا استعمال کرتے ہوئے فرعون کے چہرے کو دوبارہ بنایا۔ فرعون کی عمر کو کم کر کے اور واضح کیا گیا کہ 45 سال کی عمر میں فرعون کا چہرہ کیسا دکھتا تھا، اور اس کا جو ویڈیو نکل کر سامنے آیا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کافی حد تک اس کے اصل چہرے سے ملتا ہے۔ یہ وہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے جو کہ ایک دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ویورز، آخر مصر کے بادشاہوں کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شان مصر کا لقب تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی ہوتے ہیں اونچائی۔ اس سے شاہن مصر کی ذات مراد ہوتی ہے۔ مصر کی تاریخ میں تقریباً 33 فرعون گزرے ہیں اور ہر فرعون کو تقریباً 100 سال کی حکومت ملی تھی۔ ان فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بہت ظالم اور سخت دل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنے غلام بنا کر رکھا تھا اور ان سے سخت کام کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم سے انکار کرتا اور جو اس کی اطاعت نہ کرتا اس کو کڑی سزا ملتی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف ماموس کیا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ عجیب خواب دیکھتے ہی فرعون بڑا پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اسے سنتے ہی فرعون نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے بعد بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام ہونے لگا، مگر جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے۔ اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فرعون کی محل کی دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو دیکھا تو اسے دریائے نیل سے نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ فرعون نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن میں کچھ یوں فرمایا ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں مسکینوں پر بڑا رحم کرتی تھی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا دریائے نیل میں آیا ہے۔ تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی شہر میں بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی بات سن کر فرعون نے ان کی بات مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیتوں مجزت اس کو دکھاتے رہے، لیکن وہ اپنے غرور سے باز نہیں آیا اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی سرکشی اور ظلم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے کیونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل
हुई कि आप रात में अपनी कौम बनी इजराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को अपने साथ लेकर रात मिस्र से रवाना हो गए। जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो वो बड़े जलाल और गुस्से में आकर अपनी पूरी फौज के साथ बनी इजराइल को गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हुए तो बनी इजराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि हम फिरौन के हाथों पकड़े जाएंगे, और उनकी हालत भी काफी नाजुक हो चुकी थी क्योंकि उनके पीछे फिरौन का पूरा लश्कर था और आगे मौजे मारता हुआ दरिया। इसी परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो मुतमईन थे और बनी इजराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब आप अपनी कौम को लेकर दरियाए नील के करीब पहुंच गए तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, अपना असा दरिया पर मारो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया पर मारा तो फौरन ही दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में एक रास्ता निकल आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर उस रास्ते से सलामती के साथ पार हो गए। फिरौन जब दरिया के करीब पहुंचा तो उसने दरिया में एक रास्ता बना हुआ देखा और अपने लश्कर को लेकर दरिया में बनने वाले रास्ते पर चल पड़ा। जब फिरौन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया का पानी मौजे मारने लगा और फिरौन अपने लश्कर समेत इस दरिया के पानी में डूबकर गर्क हो गया। इसके साथ ही व्यूअर्स, फिरौन और उसकी बादशाहत भी खत्म हो गई और अल्लाह ने इसकी लाश को पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दिया, जो कि काहिरा के म्यूजियम में सजी हुई है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज दिल से लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।